السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج RN کے چینل کو۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ لگی ہوئی جو بیل کا آئیکن ہے، گھنٹی کا نشان ہے، اس کو بھی ہلکا سا دبا دے۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جماعت اسلامی لاہور کا دفتر، جو لاہور لیٹن روڈ جناز گاہ میں واقع ہے۔ اور آج ہم جو لاسانی متاثرین مشاورتی کمیٹی کے صدر ہے جناب ارشد خان بنیری صاحب، ان کے آج ہم انٹرویو لینے جا رہے ہیں، اور آپ سب کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا ان کی باتیں سن کے۔ جذباتی آدمی ہے، نڈر بے باک نوجوان قیادت ہے۔ ان سے انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے لاسانی کے حوالے سے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اپنے جو سوالات کوئی وغیرہ اگر ہم سے رہ جاتے ہیں تو ضرور کمنٹس کیجیے گا، تاکہ آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اسلامک نالج RN کے چینل دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور ہم اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم موجود ہے جماعت اسلامی لاہور کے آفس میں، اور ہمارے ساتھ ہے محترم جناب ارشد بنیری صاحب، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے، جو جتنے بھی یہاں لاہور میں یہاں ان کے آفس آتے بھی رہتے ہیں بہت سارے لوگ، ہمارے بھائی حضرات۔ تو ماشاءاللہ نوجوان قیادت، نڈر بے باک بے لوث خدمت کرنے والے انسان ہے، یتیموں غریبوں بیواؤں کا ہمدرد، اور ہمت استقامت کا پہاڑ۔ تو انشاءاللہ ان سے آج ہم گپ شپ لگائیں گے۔ ان سے سب سے پہلے پوچھیں گے کہ ارشد صاحب، آپ پیچھے کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا بایو ڈیٹا تھوڑا سا لے لیں گے۔ اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے جو لاسانی ایک کمپنی تھی لاسانی کے نام سے، وہ اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا بلا تھی، وہ مطلب اس کا کیا یہ لاہور میں ان کے آفس تھے اور پورے پاکستان میں ان کے آفس تھے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، کس طرح۔ تو یہ سارے سوال انشاءاللہ ان سے کریں گے۔ اس لیے ان کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ یہ خصوصی طور پر جتنے بھی لاسانی متاثرین ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے ہر صف اول دستے میں کھڑا ہوا ہے، اور جو ہماری ایک مشاورتی کمیٹی ہے ان کے صدر بھی ہے۔ ارشد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، سب خیریت ہے؟ آپ کی دعائیں، میں آپ کا سب سے پہلے یہاں آمد پر میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ کا مشکور بھی ہوں کہ بہت آپ نے ہمیں شکریہ موقع دیے۔ جی، بہت شکریہ۔ اچھا ارشد بنیری صاحب، آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اپنے بارے میں، تھوڑا سا تعارف آپ کا ہو جائے۔ بہت سارے ہمارے ناظرین آپ جاننا چاہیں گے کہ ارشد صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں، اور یہاں لاہور میں اور جماعت اسلامی میں ان کا کیا رول ہے۔ دراصل میرا جو تعلق ہے وہ بنیر سے ہے، جو ملکنڈ ڈویژن میں آتے ہیں۔ جی اور بنیر سے میں تقریباً میٹرک کر کے 1999 میں میں نے لاہور یہاں پر میں نے سفر کیا، اور یہاں آ کر 1999 میں میں نے اپنا جو تعلیمی کیریئر ہے وہ شروع کیا، ماشاء اور اللہ، ساتھ ہی ساتھ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک رکن بھی رہا۔ اچھا ماشاء اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے تعلیمی کیریئر جو میں نے وہاں پر جو میری تعلیمی جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا، اللہ، جی سلسلہ ختم ہو گیا، پائے تکمیل تک پہنچ گیا، تو میں ویسے بھی جمعیت میں رہا، تو لوگوں کے ساتھ فلاحی کاموں میں اور ان کی بھلائی کے لیے، ان کے جو ہمدرد بننے کے لیے میں جماعت اسلامی میں آیا، ماشاء اور جماعت اسلامی کا رکن بن کر یہاں میں پختونوں کا ایک جرگہ ہے، پختونہ من جرگہ، اس کا صدر بھی ہوں۔ اللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ پورے پنجاب میں ایک نام ہے، اور جی لوگ آتے ہیں، ان کو اچھی طرح موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں جماعت کی طرف سے۔ اس میں بیوائیں بھی ہیں، اس میں یتیم بھی ہے، اس میں ایسے مساکین ہیں کہ جو اپنے بل بوتے پر نہیں چل سکتے، وہ ہم جماعت اسلامی کی مدد سے ان کی تعاون کرتے ہیں، مزدوروں کو ویل چیئر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کسی کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے تو اس کو فری وکیل بھی مہیا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اور یہاں پر مختلف قسم کے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے کام پیسوں کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو جماعت کی طرف سے ہمیں ایک یہاں پر ایک ٹیم دی گئی ہے وکلا کا، اسلامک لائر فورم سے۔
تو ان ہی وکلا سے ہم مدد لیتے ہیں اور ان کے جو کیس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا ہم سالو کرتے ہیں. جی جی ناظرین، جیسے آپ سب نے سنا کہ ارشد صاحب ماشاء اللہ کتنے خدمت کرنے والے انسان ہے، اور بے لوث بے لالچ، کوئی لالچ نہیں، بس صرف یہی ہے کہ انسانی خدمت کا جو فریضہ ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو ارشد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ پچھلے سال بہت سارے لوگوں کے ساتھ، بہت سارے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں اگر ہم کہیں تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے. تو یہ لاسانی کیا بلا ہے؟ یہ کون سی ایک تنظیم تھی یا کمپنی تھی، یہ کیا تھی جنہوں نے اتنے سارے لوگوں کو لوٹا ہے؟ لاسانی گروپ آف کمپنی جب سے یہ کھلی تھی اور ہمیں جب یہ اطلاع ملا تھا، ہمیں پتہ چلا تھا ایک دوست کی مدد سے. تو وہ ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اور اس کی انٹروڈکشن کرایا کہ لاسانی کمپنی جو یہاں پر جو نا لاہور میں کام شروع کیا ہے اور اس طریقے سے اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ آمدن دیتے ہیں. تو ہم نے اس سے کافی ان کے پاس گئے اور ان کے آفس گئے، وہاں پر جو اعتماد ملا، اطمینان ملا، تو ہم نے اس میں انویسٹمنٹ بھی کیا اور کافی خاصی انویسٹمنٹ کیا اس میں. پچھلے سال یعنی 9 جون کو میں نے اس میں انویسٹمنٹ کیا تھا اور میرا ٹوٹل جو انویسٹمنٹ تھا اس میں تھا کوئی 81 لاکھ روپے میں نے اس میں انویسٹمنٹ کیے تھے. اور اس میں جو آخری انویسٹمنٹ ہم نے کیا تھا تو وہ جب یہ 21 اکتوبر کو جب آفیسز بند ہوئے تھے تو 19 تاریخ کو ہم نے ایگریمنٹ کرائے تھے، 14 جنوری کو، 19 جنوری کو، 18 جنوری کو. تو ہمیں پتہ چلا کہ آفس بند ہے، اس میں ایک چھوٹا لڑکا ہے سلمان نام کا، وہ بیٹا ہے اور اچھا باقی کوئی نہیں ہے. اور جتنا بھی عملہ تھا ہم نے جب فون کرنے کی کوشش کی ان کے نمبر موبائل وغیرہ بھی آف جا رہے تھے. تقریباً کوئی 25 جنوری تک ہم نے انتظار کیا. پھر ہم ایک مظاہرے کی شکل میں نئے واپس بھی گئے، وہاں پر ہم نے مظاہرہ بھی کیا اور کافی کوئی 100-150 ایسے متاثرین تھے وہ وہاں پر آ گئے تھے. اور ہم نے وہاں پر جو نا کوئی نعرہ بازی بھی کی اور نیب میں درخواستیں بھی جمع کیے. صحیح. اس کے بعد ہم نے ایک پروسیس چلایا اور منظم کرنے کے لیے متاثرین کو کہ ہم نے یہاں پر ایک پریس کانفرنس کیا جماعت اسلامی کے تعاون سے، اور اس میں تقریباً کوئی 700-800 متاثرین آئے تھے، اس میں شریک ہوئے تھے. اس کے بعد ہم نے گورنر ہاؤس کے سامنے ایک مظاہرہ کیا تھا جس میں بھی کافی متاثرین آئے تھے اور اس جدوجہد کو ہم نے فعال بنانے کی کوشش کی. اور پچھلے جو 22 ستمبر تھا اس کو ہم نے کال دیا تھا کہ ہم نیب آفس کے باہر ایک بڑا مظاہرہ کریں گے، اور اس کے لیے باقی اچھی طریقے سے اس کی جو تیاریاں وہ شروع تھی اور ہم اپنے جدوجہد میں لگے ہوئے تھے. تو اچانک مجھے 14 ستمبر کو مجھے انیس الرحمان جو لاسانی گروپ کمپنی کے مالک تھے، سی ای او تھے، اس کی مجھے رات کو 12:11 پر مجھے کال آئی تھی کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے، مذاکرات کرنا چاہتے اور اس بات کو ہم ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنا چاہتے اور صحیح. ہم چاہتے کہ ہم دوبارہ آئے اور آپ لوگوں کے ساتھ چلے. تو میں نے بہتر سمجھا اور ان سے میری جب بات ہوئی تقریباً کوئی 25-30 منٹ میری بات ہوئی تھی ان سے، اور اس کو قائل کر کے اس نے پھر ایک وائس میسیج بھی مجھے بھیجا کہ میں انشاءاللہ 19 تاریخ کو جو نا جو جماعت اسلامی کے آفس میں متاثرین سے براہ راست ویڈیو خطاب کروں گا اور اس میں ان کے سوالات لوں گا، ان کے جوابات دوں گا. جی. اور اس کے بعد انشاءاللہ میں لیگل ٹیم کو جلد از جلد جو ہے ایک اپنا لیگل ٹیم بھیجوں گا. اس کا انہوں نے ٹائم دیا ہے 20 سے 25 دن. ابھی تقریباً اس میں 2 ہفتے گزر گئے ہیں. صحیح. تو ہم اسی کوشش میں باقاعدہ اس کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ وہ اپنا ایک لیگل ٹیم جو ہے وہ تیار کر کے بھیجے یہاں پر. تو ہم نے اس متاثرین کو منظم کیا ہے، اس کے لیے ایک مشاورتی کونسل کی ایک کمیٹی بنائی ہے، 15 رکنی کمیٹی، جس کی قیادت جماعت اسلامی لاہور کی قیادت کر رہی ہے. اور ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد صاحب اس کے جو جماعت اسلامی لاہور کے امیر ہے جی. وہ اس کو صحیح طریقے سے وہ مینٹین بھی کر رہے ہیں. اور 15 رکنی کمیٹی جو ہماری مشاورتی کونسل کی ہے اس میں ہمارے بنیر سے، کے پی سے، سندھ سے، ہمارے پنجاب سے اور پنجاب کے مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ اس میں نمائندگان شریک ہے، متاثرین شریک ہے، اور ان کی ایک آواز پر ہم متحد ہو گئے ہیں. اور ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، جی. ہزاروں متاثرین کی آواز ہے اور وہ اس بات پر متفق ہے کہ مشاورتی کونسل جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قابل قبول ہوگی. اور ہم نے انیس الرحمان سے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بات کریں گے تو مشاورتی کونسل کے بغیر کسی بھی پلیٹ فارم پر جاؤ گے تو وہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. ہم اس صورت میں ہمیں قابل قبول ہوگا کہ جب آپ متاثرین کی جو کمیٹی بنی ہے، جو پلیٹ فارم بنا ہے،
جو ہزاروں متاثرین کی آواز ہے مشاورتی کونسل، جب تک آپ مشاورتی کونسل سے کیے گئے وعدوں پر پورا نہیں اتریں گے اور ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک پہ نہیں آؤ گے تو ہمیں آپ کا کوئی بھی فیصلہ، آپ کا کوئی بھی ایسا کوئی عمل وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا جس سے متاثرین کی دل آزاری ہو۔ تو ہم نے یہ جو مشاورتی کونسل بنائی ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم متاثرین کی آواز کو سنیں اور جی اس کی آواز بن جائیں، بالکل اور ان کی جو اس وقت ان کی جو زخم ہے ان پر ہم مرہم رکھنے کی کوشش کریں جی تاکہ جو متاثرین ہیں ان کے نقصانات کا ازالہ ہو سکے۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے، اور ہم متاثرین کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی متحد رہو اور اپنے اندر ایک ایسا ولولہ پیدا کرو کہ انشاءاللہ ہم جب بھی کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ہر وہ فیصلہ جو آپ کی مشاورت کے بغیر ہوگا وہ ہمیں بھی منظور نہیں ہوگا۔ ہم آپ کی خوشی، آپ کی اعتماد اور آپ کے اطمینان کی منی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے یہ سارا عمل، یہ سارا پروسیس ہم آگے پرسو کر کے اس عمل کو کامیابی سے انشاءاللہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک خوشی کی جو نوید ہے وہ ہم اپنے متاثرین بھائیوں کو جو غریب ہے، جن کے چولے بند ہو گئے ہیں اور وہ یہاں سے تقریباً کہ ہزاروں کی تعداد میں متاثر ہو چکے ہیں۔ اس وقت حالات یہ ہے کہ نیب بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی، اچھا تقریباً 8 ساڑھے 8 مہینے ہو گئے ہیں، اور نیب میں ہماری جو متاثرین کی جو کل تعداد ہے وہ 8,000 کی تعداد ہے۔ 8,000 کی تعداد میں ہمارے متاثرین نے وہاں پر اپنی اپلیکیشن بھیجی ہوئی ہے، جی اور ان 8,000 میں سے تقریباً میرے خیال میں کوئی 4 سے 5 ہزار ایسے متاثرین ہیں جن کو لیٹر آیا ہوا ہے اپنے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے۔ باقی جو متاثرین ہیں ان کو ابھی وہ جو پروسیس ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، بالکل سست روی کا شکار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیب اس پروسیس کو بھی تیز کرے، جی اور ہم ساتھ ساتھ مذاکرات کے ساتھ ساتھ اپنا جو قانونی چارجی ہے وہ بھی چلاتے رہیں تاکہ ہم کسی بھی فورم پہ نیچے نہ آئے اور ہم کمزور نہ ہو کسی بھی فورم پہ۔ تو اس وجہ سے ہم ہر فورم کو اختیار کر رہے ہیں تاکہ ہم کسی بھی فورم سے ہمیں کامیابی ملے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جی ہمارا جو اس وقت متاثرین کا جو اصل معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ان کی ریکوری مل جائے، وہ کسی بھی صورت ہو۔ اور اس وقت ہم نے اس کو ایک حکمت جانا ہے کہ ہم ان کو واپس لا کر یہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کی جو لیگل ٹیم ہے، ان کی جو ایڈوائزری ٹیم ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر کے یہاں پر لائیں اور دوبارہ ان کو یہاں پر کام کرنا شروع کر دیں۔ اور اس کے لیے جو قانونی راستے ہوں گے انشاءاللہ وہ جماعت اسلامی کے جو قیادت ہے، مشاورتی کونسل کی جو 15 رکنی کمیٹی ہیں، اور جماعت اسلامی کی جو لائر فورم کی جو اقلاع ہے وہ ٹیم بھی انشاءاللہ یہاں پر موجود ہوگی، اور جو قانونی اور آئینی چارجوئی ہوگی انشاءاللہ وہ اس کو پورا کر کے انشاءاللہ اس عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اس کام کو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں اس معاملے کو کہ ہم اچھی طریقے سے ہینڈل کر کے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ جی ماشاء اللہ جی ناظرین، جیسے آپ سب نے سنا کہ 8,000 کے قریب متاثرین ہے، اور 8,000 متاثرین میں سے نیب کے آفس میں، یعنی نیب کے آفس سے ابھی تک کچھ ہزاروں کی تعداد میں لیٹر جاری ہوئے ہیں، باقیوں کو لیٹر ابھی ایشو ہونے والے ہیں۔ تو نیب سے بھی ہماری درخواست ہے کہ جلد سے جلد اس کیس کو، یا جو لیٹر وغیرہ بھجوانے ہیں جن متاثرین کو نہیں گئے، تو کوشش کرے کہ ان تک بھی جلد سے جلد لیٹر پہنچ جائے۔ اور ارشد صاحب، جو لوگوں کو لیٹر نہیں، جن لوگوں کو لیٹر نہیں ملے، بغیر لیٹر کے بیان ریکارڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا جو نا ہم لے کر گئے ہیں، اور میں نے ایک لیٹر بھی بھیجا ہے ڈی جی نیب کو جی کہ ہمارا جو یہ پروسیس ہے یہ بہت سسروی کا شکار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ متاثرین کے ساتھ کوئی اپنے آنے کا کوئی کرائے کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے، کوئی نظام بھی نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ایک مرتبہ یا اس کو گروپ کی شکل میں بلائیں اور یہاں پر وہ اپنا ریکارڈ جو ہے نا بیان ریکارڈ کرے۔ تو ہم نیب سے یہ ہم نے ایک لیٹر بھیجا، ابھی تک کوئی واپس جواب نہیں ملا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے ہفتے اس کا ہمیں جواب بھی مل جائے اس لیٹر کا۔ جی اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے 8,000 متاثرین ہیں وہ نیب نے جو یہاں پر ابھی ہمیں جو خبر ملی ہے نیب کی طرف سے، تقریباً کوئی 4 ارب کا یہ ٹوٹل فراڈ ہوا ہے، بہت 4 بڑا ارب فراڈ ہے۔ اور یہ جو متاثرین ہیں ان کی اپنی بھی کمزوریاں ہیں کہ ان میں شک و شبہ ہے، ان میں اعتماد نہیں ہے، ان میں یکسوئی نہیں ہے، اس میں یکجہتی نہیں ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے وہ اب مشاورتی کونسل کے ساتھ متفق ہو گئے ہیں، ان پر اعتماد کیا ہے، ایک ہو گئے، اسی پلیٹ فارم کو اس نے اختیار کیا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر وہ مشاورتی کونسل کے ساتھ رہیں گے، جماعت اسلامی کے ساتھ رہیں گے، تو جماعت اسلامی نے جیسے کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ کراچی میں دیکھ لیں کہ وہاں پر ہزاروں کے متاثرین تھے، اور ان کے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے نا وہاں پر اربوں روپے وہاں پر انہوں نے ملک ریاض نے یعنی لوٹے تھے ایک قسم میں، ان کو جو ہے نا وہ نہیں مل رہے تھے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی کے کراچی کی مدد سے ان لوگوں کو، ان متاثرین کو، ان کے جو چیک ہے ان کے پہ آرڈر کی صورت میں مل رہے ہیں ان کے پیسے، اور وہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں جماعت اسلامی کو. تو انشاءاللہ ہم متاثرین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی آپ کی تمناؤں پر، آپ کی خواہشات پر پورا اترے گی، اور یہ جو اس وقت جو معاملہ ہے انشاءاللہ اس کو بہترین طریقے سے ٹیک اپ کرے گی. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو متاثرین ہے یہ ہمیں دعائیں دے گی، جماعت اسلامی کو دعائیں دے گی، اور یہی متاثرین اگر یکسو رہے اور ہمارے ساتھ رہے تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے ہر پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ان کو کامیابی کی جو نوید ہے وہ سنائیں گے، اور ان کو ان کا جو حق ہے، جو جائز حق ہے ان کا، انشاءاللہ ہم ان کو ضرور دلواتے رہیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. اچھا، جو ہمارے متاثرین بھائی ہیں، لاسانی متاثرین، ان کے لیے اب کوئی لاہ عمل، جیسے آپ نے بتایا کہ 15 جو کمیٹی ہماری ہے، مشاورتی کمیٹی، وہ تو کام کر رہی ہے، لیکن اس میں کتنا یعنی کتنا ٹائم لگ جائے گا اس پروسیس میں؟ اندازاً کوئی 20 دن، مہینہ، 2 مہینے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں اگر مہینہ بھی لگ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، جی بالکل. کیونکہ ابھی تک 8 مہینے ہم بیٹھے رہے، اور نیب کا بھی ہم جو نا وہ ان کی منہ بھی تکتے رہتے ہیں. اس طریقے سے ہم ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، وہاں پر ہم ان کے منہ تکتے رہتے ہیں، کوئی ہمارا جو ہے نا وہی سنوائی بھی نہیں ہوتی متاثرین کی. وہ اس لیے کہ متاثرین میں یکجہتی نہیں ہے. اگر وہ نکل آئے اپنے مسئلے کے لیے، اپنے مسئلے کے حل کے لیے، تو بہت جلد حل بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے ایک حکمت عملی بنائی ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ راستہ بھی ہم اختیار کریں گے، ساتھ میں آپ جو ٹیبل ٹاک کے مذاکرات کے ذریعے ہم اپنے بات کو بھی آگے لائیں، تو انشاءاللہ یہ اسی حکمت عملی کے تحت ہم آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ اس معاملے کو ہم ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ چیکوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو چیک ڈسونر یعنی ہو رہے یا ٹائم ان کا پورا ہو گیا اور لوگوں نے، متاثرین نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ کیا کریں ان چیکوں کا؟ میں نے پہلے بھی حالانکہ میں دن رات اس پر لگا ہوا ہوں، حالانکہ میرا اور بھی کام ہے، میں پلاہی کام کرتا ہوں، میں صرف یہ نہیں کہ لاسانی متاثرین کا میں کام کرتا ہوں. جی جی. میں لاہور میں جتنے بھی ہمارے جو غریب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر یہ کرونا کا جو وبا جس وقت آیا تھا، تقریباً کوئی 1500 ایسے خاندان تھے کہ ہم نے دن رات ان کو جو ہے نا وہ راشن پہنچایا جماعت اسلامی کی مدد سے، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی مدد سے. جی. اور ہم دن رات اسی میں لگے رہتے، ان لوگوں کے ہم نے ڈیٹا اکٹھے کیے. اس طریقے سے رکشا ڈرائیور 1500 ایسے رکشا ڈرائیور تھے کہ ان کو ہم نے جو نا راشن پہنچایا. ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کے جو تھانہ کچہری کے جو والے سے جو ان کو پولیس کی طرف سے جو تنگی تھی، وہ بھی ہم جو نا صحیح طریقے سے اپنے جماعت کی مدد سے ان کو کے لیے بھی کام کرتے رہے. تو ہم نے ہر پلیٹ فارم پر اپنے لوگوں کی مدد کرنا ہوتا ہے. خاص طور پر میں متاثرین کے لیے دن رات کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں اس مسئلے کو کسی بھی طریقے سے حل کرنے کی جستجو جو ہے وہ میری اتنی ہے کہ اپنی پورا انرجی میں نے اس پر لگائی ہوئی ہے، اسی معاملے پر کہ لاسانی کی متاثرین کو ایک اچھا خبر ملے. اور ساتھ ساتھ میں ان کو اپڈیٹ بھی دیتا ہوں کہ آپ کا جو چیک ہے وہ اگر اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اس کا اگر ٹائم پورا ہو گیا تو آپ اس کو ڈسونر کر دیں. اس چیک کو آپ ڈسونر کر کے اس کے اوپر آپ ایف آئی آر کر لیں. آپ اپنے بیانات نیب میں ضرور ریکارڈ کریں. آپ کسی بھی غفلت میں نہ رہے کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم بیٹھے رہیں. ان چیزوں کو کسی بھی چیز کی جو نا آپ امید میں نہ رہے کہ ادھر سے مذاکرات ہوں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. ہم نے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا. یہی ہماری کامیابی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے کوئی پریشر بلڈ کرنا ہے تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو، اپنے معاملے کو اچھی طرح حل کرنے کی جو اصل جو راستے ہیں وہ اختیار کرے. وہ اصل راستے یہ ہے کہ ہم ہر فورم پر جائیں، اور ہر فورم یہ ہے کہ ہم تانے میں بھی جائیں، ہم ایف آئی اے میں بھی جائیں، ہم یعنی اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی ہے
ان کے پاس بھی جائیں کہ ان کا کیا پالیسی ہے یو بی ایل بینک کے حوالے سے یا میزان بینک کے حوالے سے جو ان کے بینک تھے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے پاس جو اسٹامپ پڑے ہیں, ہمارے پاس جو اپنے ڈاکومنٹ پڑے ہیں, ہمیں کسی بھی قسم اس کو اپنے ہاتھ سے اوریجنل اسٹامپ کسی کو نہیں دینا چاہیے. کسی کو بیچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کہ ہم غریب ہیں اور ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. تو ایک ایسا ہمارے ایک گروپ بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو وہ لوٹنے میں دوبارہ لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی سے ایزی پیسے کی شکل میں, کسی سے کسی شکل میں, کسی سے یعنی ایک ان کے جو ایجنٹ ہے وہ اب سامنے آ رہے ہیں اور وہ یہ بھی متاثرین کو توڑنے کی کوشش کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ متاثرین بالکل ان چیزوں سے باز رہیں, اپنے جو بھی لیگل ڈاکومنٹس ہے آپ اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ وقت بہت نزدیک ہے کہ آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی کسی بھی جگہ سے. مذاکرات کی شکل سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ نیب کی شکل سے بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک بڑے احتجاج کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. جو جماعت اسلامی پاکستان کے جو مرکزی امیر ہے, امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب, ان کے پاس ہم گئے ہیں اور وہاں پر ہم نے اپنا درد رکھا ہوا ہے, اپنا پورا معاملہ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ یہ اربوں کا معاملہ ہوا ہے اور اس میں غریب لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کے چولے بند ہو چکے ہیں. تو وہ بھرپور جماعت اسلامی ہمیں ہر وقت اور ہر سسٹم ہر نظام پہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ خود اس چیز کے لیے نکل آئے, ایک ہو یکسو ہو کر نکل آئے. جب تک آپ خود نہ نکل آئے اس چیز کے لیے اور آپ میں تڑپ نہ ہو تو دوسرا کوئی بھی بندہ, وزیر اعظم بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ آپ کو کہہ بھی دے تو جب تک آپ میں تڑپ نہ ہو نکلنے کی تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر ماں کے گود میں بچہ ہوتا ہے, اس کو جب بھی بھوک لگتا ہے تو وہ روتا ہے, اور جب وہ روتا ہے تو ماں جو ہے نا وہ تڑپ تڑپ کر آتی ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. تو اس کا ہمیں اس بچے سے عبرت لینا چاہیے کہ اگر ہمیں تڑپ ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے, ہمیں اگر یہ ہمارا جائز پیسہ تھا, حلال پیسہ تھا, ہم کسی ایسے سانحے کی شکار ہو گئے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے, ٹھیک ہے ہمیں شرمندگی بھی اس پر ہے, مگر اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حق کو چھوڑے. اور جو لوگ اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرتا, وہ خود ظالموں کی صف میں آتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور مظلوم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اٹھے, آواز اٹھائے. تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, درمند ہوتے ہیں, ہمدرد ہوتے ہیں, وہ ان کے صاحبان ہوتے ہیں اور ان کی ہمدردی کر کے وہ میدان میں نکل آتے ہیں اور ان کی سنتے سنوائی ہوتی ہے. پھر ان کی آواز جو ہے نا وہ اس پر لبے کہتے ہیں. تو اس لیے جماعت اسلامی ان کو کہتی ہے کہ متاثرین اگر ایک ہی پلیٹ فارم میں آئے, انشاءاللہ اگر وہ مذاکراتی شکل میں ہو, وہ اگر کسی مظاہرے کی شکل میں ہو, وہ کسی دھرنے کی شکل میں ہو, تو انشاءاللہ ہماری پوری قیادت ان کے ساتھ ہوگی. کوئی پولیس, کوئی نظام, کوئی ایسا سسٹم ان کو تنگ نہیں کر سکتی. اور ان کے لیے ہم نکلیں گے, اور جب ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ پورا پاکستان ان کے لیے نکلے گا. یہ جماعت اسلامی کا عزم ہے متاثرین کے لیے, اور جماعت اسلامی کے امیر نے اس دن بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھرپور کھڑے ہیں اسی معاملے میں. مگر ہمیں خود اس وقت سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں تک اپنے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کہاں تک اپنے حق کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاملے کے لیے خود جو نا اٹھے اور اس کے لیے سوچے. جب تک ہم خود نہیں سوچے, اب ہم گروپوں میں بھی بیچتے ہیں, وہاں پر ہم ایک قسم کی جو نا ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ لوگ, اگر کچھ لوگ گراؤنڈ پر ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ اگر گراؤنڈ پہ ہیں تو ہم کم از کم اتنا مدد کر سکتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر اس کو سپورٹ کریں. اور سوشل میڈیا پر یہ سپورٹ ہے کہ آپ اس پہ کہیں کہ ہم مشاورتی کونسل کے ساتھ ہیں. اس میں ہمارے گروپوں میں بھی کچھ ایجنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر جو نا وہ جو اپڈیٹ ہے وہ لے کر جاتے ہیں, اور اپنے جو اقا ہوتے ہیں, ان کے جو بڑا جو لیڈر ہوتا ہے, جو ڈاکو سردار ہوتا ہے, وہ ان کو وہ خبر وہ پیغام دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ سلسلہ ہے, متاثرین ایک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں متاثرین کے لیے کہ اگر آپ گھر سے نہیں نکل سکتے تو گھر میں آپ کے پاس اگر ہاتھ میں موبائل ہے تو آپ نے واٹس ایپ گروپ کھولے, اس میں کم از کم منہ تو کھولے, یہ تو کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ مالی مدد نہیں کر سکتے تو آپ یہ مدد تو کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ مدد تو نہیں کر سکتے, آپ ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں. تو کم از کم آپ کو ہر لیول پر, اگر آپ کے پاس کوئی بڑا موبائل نہیں ہے تو آپ اپنے طرف سے جو بھی جس قسم کی بھی تعاون کر سکتے ہیں تو آپ اپنا کردار ادا کریں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں کسی بھی طریقے سے. اس وقت مشاورتی کونسل
دن رات محنت کر رہی ہے، اور وہ تقریباً اگر لوگ نہیں کر رہی ہے، مگر یہ ایک فضا بنائی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ایک پریشر بلڈ کیا ہوا ہے، اور اسی پریشر بلڈ ہونے کی صورت میں یہ جو فضا بنی ہوئی ہے اور لوگوں کی جو تھوڑے بہت توقعات پیدا ہو گئی ہے، تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ مشاورتی کونسل کی یہ جدوجہد ہے، اور اسی تحریک کو اس نے جو ہے نا بڑا ایک اچھا توانائی فراہم کیا ہے، اور اسی توانائی کی بدولت یہ ساری چیزیں رونما ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی جو اثرات ہے، اس کی جو رزلٹ ہے، جو نتائج ہے وہ سامنے آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ بے فکر رہے سارے متاثرین۔ مگر ایک چیز ہے، میں متاثرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور ایک رہے، کم از کم اگر وہ نکل نہیں سکتے تو کم از کم اپنے گروپ میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک فضا ہے وہ قائم کرے کہ ہم مشاورتی کونسل کے ساتھ ہے، جو بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، تو اگر آپ گروپ میں 10 منٹ بھی دیتے ہیں دن میں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت کافی ہے۔ تو میں انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک 2 دن میں ہم متاثرین کے سامنے جائیں، اور وہ ہم اسی صورت میں جائیں گے کہ اس کے لیے ایک لنک ہم لیں گے اور ان کو وہ پورا طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ کیا طریقہ ہم نے کرنا ہے، کیا کیا ہمارا آئندہ کا عمل ہے، اور مذاکرات کے ساتھ ساتھ کیا کیا طریقے ہم نے استعمال کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم وہ بھی کام جو ہے انشاءاللہ اس پر ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے سامنے ہم ان کو ایک لنک بھیجیں، اور تمام متاثرین اس کو لائیو دیکھیں اور ان کے جو سوالات ہیں ان کی جوابات بھی دے، اور ان سے ان کے جو لائے عمل ہے وہ بھی سنیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ذہن میں آئے، تاکہ کوئی ہمیں کل کوئی مشکل نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم متاثرین کے ساتھ ہیں، اور جو متاثرین کے دل کی آواز ہوگی انشاءاللہ ہم اسی پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی نے کبھی بھی ایسا مرحلہ نہیں چھوڑا کہ جس میں جماعت اسلامی کا کوئی بندہ ہو وہ کرپٹ ہو، کوئی کارکن ہو وہ کرپٹ ہو، کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر کوئی کرپٹ ہو۔ جماعت اسلامی اللہ کا شکر ہے کہ روز اول سے ہی امین ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں کوئی بندہ بچ سکتا ہے تو وہ سراج الحق ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سراج الحق کی وہ کارکن ہے کہ وہ اگر اس کی دامن میں کوئی داغ نہیں ہے، اس کے دامن پر کوئی ذرہ برابر بھی داغ نہیں ہے ہر قسم کے، اگر وہ آنکھ اٹھا کر جیتا ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ کردار کے غازی ہے، گفتار کے غازی نہیں ہے۔ گفتار کے غازی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کردار کی بھی غازی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو کردار کے غازی ہے، یہ معاملہ ان کردار کے غازیوں کے پاس آیا ہے انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے، اور بڑے اچھے جو لائحہ عمل کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلا جو مہینہ ہے یہ خوشی کا مہینہ ہوگا متاثرین کے لیے، اور ان کے جو چولے بند ہو چکے ہیں انشاءاللہ وہ چولے انشاءاللہ دوبارہ سے روشن ہوں گے، اور ان کے جو چہروں پر جو مسکراہٹ ہے، جو مسکان ہے، اور ان کی جو خوشی ہے ان کے چہروں پر انشاءاللہ وہ امڑ آئے گی انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی دعاؤں کی جو دعاؤں سے سیراب ہو سکے، اور یہ موقع ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ بڑی خوشی ہے، کام ہوا ہے نہیں ہوا مگر لوگ خوشی، اور ہمیں یہ ہے کہ ہم جو نا سچائی کے ساتھ اسی کاز کو لے کر بڑھ رہے ہیں، مخلصی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اچھی نیت کے ساتھ۔ کسی سے ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا، یہ جب سے میں نے جدوجہد شروع کیا اس میں 4 سے 5 لاکھ روپے میں نے اپنے جیب سے لگائے ہیں۔ لوگ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ہمیں اس نے کہا کہ یہ ایجنٹ ہے وہ ایجنٹ ہے، کچھ ہمارے اپنے پختون برادری جو ان کا تعلق سوات بنیر سے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ میں نے کسی کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کرایا، نہ میں کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ جس جماعت سے میرا تعلق ہے کہ میں اگر ایسا کوئی کام کروں اور کوئی بندہ آئے، اگر میرے دامن پر کوئی داغ لگے تو وہ میرے دامن پر داغ نہیں ہو، جماعت اسلامی کے اوپر داغ ہوگا، تو میں جماعت اسلامی کی بدنامی کا باعث نہیں بن سکتا، سوائے اس کے کہ میں اس کے لیے ایک اچھا کردار بنوں اور اس کے لیے نیکنامی کا باعث بنوں۔ یہ مجھے بہت یعنی مجھے سرور ملتا ہے اس سے، اور اللہ کا شکر ہے میری جو 20 سالہ زندگی ہے یہاں لاہور میں نے یہ جو زندگی ہے یہ میں نے وقف کی ہوئی ہے، اور یہ اس وقت سے میں نے وقف کی ہے کہ یہ اللہ کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے میں نے وقف کی ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے کاروبار پر ترجیح نہیں دی، جتنا کہ میں دن رات لوگوں کے کاموں میں، فلاحی کاموں میں، خدمت خلق میں مصروف ہوتا ہوں۔ لوگ مجھے اپنے جو پارٹی کی جو قیادت ہے وہ خود یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار پر زیادہ ترجیح دو، اس پر زیادہ فوکس کرو، تاکہ اگر آپ کا کاروبار ٹھیک ہو تو آپ پارٹی کو بھی اچھی طرح ہینڈل کرو گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو حلف ہم نے اٹھایا ہے
کہ ہمارے زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور فلاح اخروی کے لیے جو ہم یہاں پر اللہ نے بھیجے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اسی پر اب عمل کر کے انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائے، اور کل کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اگر کوئی بندہ اگر کسی محفل میں بیٹھا ہو اور وہ آپ کے لیے کوئی اچھے شبد بولے، کوئی اچھے الفاظوں میں آپ کو یاد کرے، تو ہمیں یہ جو نا ایک اعزاز حاصل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ پورے لاہور میں، پورے پنجاب میں میرا ایک نام ہے ارشد خان بنیری، میرا ایک ایسا نام ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سراج الحق بھی بار بار فون کرتا ہے، اور مجھے کبھی کبھی وہ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی جوانی کو دیکھتے ہیں، آپ نے اپنی جوانی کو اس طریقے سے لگائی ہے۔ تو میں نے اپنے جو پورا فوکس ہے وہ اس پر کیا ہے کہ میں خدمت خلق پر یقین رکھتا ہوں، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ زیادہ میں اچھی طرح ہینڈل بھی کرتا ہوں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ یہاں پر بولپور والوں کے لیے ہم نے، منڈی بوئیدین والوں کے لیے ہم نے، یہ جو ابھی آپ کو یہ جو 19 ستمبر کا جو یہ پروگرام تھا، ہم نے تقریباً کوئی 700-800 کی تعداد میں جو یہاں پر ہمارے متاثرین آئے تھے، ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا تھا، ان کے لیے کرسیوں کا بھی انتظام کیا تھا، اس کے لیے ہم نے ساؤنڈ سسٹم کا بھی انتظام کیا تھا۔ یہ سارے چیزیں کوئی کسی نے ہمیں نہیں دی تھی، ہم نے ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے دی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے دلوں سے دعا اور ان کی جو آہٹ ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جو آہٹ ہے دلوں کے، وہ ہمارے لیے نکلے کہ اللہ کی طرف سے۔ اور جب کسی انسان کے، کسی بے بس کے دل سے کوئی آہٹ نکلتا ہے اور اچھی صورت میں نکلتا ہے، تو اللہ تبارک اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ انسانوں میں خوشیوں کا باعث بنتا ہے، تو میں اسی کا باعث بنتا ہوں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پورے لاہور میں یہاں پر میرا کوئی فیملی نہیں ہے، نہ ہمارے خاندان کا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم یہاں فیملی بھی ساتھ رکھیں۔ 20-22 سالہ زندگی میں نے یہاں گزاری ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر میں نے لوگوں کی اچھی طرح خدمت کی ہے اور ایک نام بنایا ہے، اور صرف نام کے لیے نہیں، مگر جو نام بنا ہے وہ میرے کردار کی وجہ سے بنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں اچھی طریقے سے چلا ہوں، اور ان کے لیے میں نے اچھی طریقے سے اچھے کام کیے ہیں۔ تقریباً کوئی 244 ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ہم نے اسکالرشپ دی ہوئی ہے، 366 ایسے میت جو ہم نے KPK کے علاقوں تک منتقل کی ہے، پری ایمبولینس سروس ہم نے اس کے لیے مہیا کی ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے ایک ایمبولینس ملا ہے، اس کو ہم پری جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی 264 ویل چیئر ہم نے مزدوروں کو بھی مہیا کی ہیں۔ ایسے بیواؤں کے لیے ہم نے راشن کارڈ دی ہوئی ہے، ان کو ہم ماہانہ کے راشن بھی دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو غریب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس کے داخلہ ایڈمیشن کا سسٹم ہوتا ہے، تو اس کو ہم پری جو ہے نا یہاں پر آغوش سے ہم ان کو پری ایڈمیشن بھی دلواتے ہیں، اسکالرشپ بھی دلواتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ، یہ جاری رہے گا، یہ کسی لالچ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے لیے، اور ہم نے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور اللہ کی جو خوشی اور اطاعت کے لیے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ یہ کسی انسانی خوشی کے لیے نہیں کہ انسان خوش ہو جائے، انسان چاہے خوش ہو جائے چاہے وہ پریشان ہو جائے۔ ہم نے جب بھی یہ تحریک شروع کی ہے، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے گالیاں بھی دی ہے، ہم نے ہر چیز برداشت کیا، کسی کو دیکھا نہیں ہے، ہم اپنے منزل کی طرف گامزن تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جس طریقے سے ہم اپنے منزل پر گامزن تھے اور کامیابی کے ساتھ اسے سمیٹ بھی رہے ہیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک شاہین کی طرح ہم جھپٹ کر اپنے شکار پر جھپٹے ہیں، اور اپنے شکار کو اپنا مقصد بنایا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا ہے، تو وہ شکار ہمیں ابھی مل رہا ہے، اور اس کو اچھی طرح جو ہے نا ہم نے قابو کیا ہوا ہے۔ اور یہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ چلے ہیں، اور ہم نے کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ ہم نے کیا ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، یہاں پر آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم جو سسٹم بنائیں گے انشاءاللہ 1-2 دن میں تو پورے متاثرین کے لیے بنائیں گے، اور ان کے لیے ایک ایسا سسٹم بنائیں گے کہ انشاءاللہ متاثرین کہیں گے کہ انشاءاللہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا نوجوان بھی تھا کہ جس نے اپنے خلوصی نیت کے ساتھ، اپنے اخلاص کے ساتھ یہ کام بڑھایا ہے، اور اس نے ہماری جو زخموں پر، ریدے ہوئے زخموں پر اس نے مرہم رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ موقع بھی آئے گا، اور ہم ان کے دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ ہم ان سے چاہتے ہیں کہ ان کے وہ کوئی بھی تعاون کرے، وہ دعائیں دے سکتے ہیں، وہ مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں، وہ اسی جدوجہد میں گراؤنڈ پر بھی آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ وہ موقع دور نہیں ہے
کہ جب ان کو ان کا جو حق حلال کا جو پیسہ ہے وہ مل جائے گا انشاء اور یہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ ان کے لیے بہت بڑا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اور اس کی قیادت بھی سراج الحق کریں گے اور اللہ یہی انیس الرحمان خطاب کریں گے امیر جماعت اسلامی اور امیر جماعت اسلامی لاہور جماعت اسلامی کا پورا نظم جماعت اسلامی کے وکلاء حضرات متاثرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ پورا سسٹم ان کو آگے لے کر بڑھے گا اور انشاءاللہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے جو خواہشات ہے اس کے مطابق یہ کام ہوگا اور یہ خوشی سے انشاءاللہ نڈال ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی ناظرین ماشاءاللہ ارشد خان منیری صاحب کے آپ لوگوں نے جذبات بھی دیکھے تاثرات بھی دیکھے کہ کیسے متاثرین کی مدد کر رہا ہے کیسے ان کے ماشاءاللہ جذبات ہے خدمت میں لگے ہوئے ہیں اب میں ارشد خان صاحب سے کہوں گا کہ 2 لفظوں میں ہمارے جو متاثرین ہیں ان کے لیے کوئی میسج دے دے اور جو انیس الرحمان ہے ان کے لیے کوئی میسج دے دے بس انشاءاللہ پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں انیس الرحمان کو میں نے اپنے مشاورتی کونسل میں ایک لیٹر میں نے لکھا تھا اور میں ان سے خود رابطہ تو نہیں کرتا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جماعت اسلامی نے اس بات کا پابند رکھا ہے کہ آپ نے اگر آپ کو کوئی ایسی بات بھی ملے کہ اس میں اگر آپ کا کوئی پروگرام ہے اس میں وہ کہیں کہ آپ کو ہم اخراجات بھی دیتے ہیں جب ہم نے پہلا پریس کانفرنس کیا تھا تو ان کے ایجنٹوں کی طرف سے مجھے کال آئی تھی کہ آپ ہمیں اکاؤنٹ بھیجے اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں تاکہ ہم آپ کو جو نا ان کے لیے کھانے کا جو سسٹم ہے ان کے لیے میں آپ کو پیسے بھیج سکوں تو میں نے اس کو انکار کیا تھا صاف انکار کیا تھا میں نے اپنے جیب سے لگائے تھے اور ابھی بھی مجھے جماعت اسلامی نے پابند کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات بالکل کھل کر کہہ دو کہ اگر وہ کہتے ہیں مجھے اس نے کہا کہ ہم جب آخری اجتماع کریں گے اس میں ہم کھانے کا اہتمام کریں گے اور وہ آپ لوگوں کی قیادت میں ہوگا اس کی ساری جو بھی ان کے اخراجات ہوں گے وہ ہم برداشت کریں گے تو یہ بات جب میں نے اپنی قیادت کے سامنے رکھی تو اس نے مجھے اچھی طرح ڈانٹا خوب ڈانٹا مجھے اس نے کہا کہ آپ کبھی بھی جذبات میں نہ آنا جو بھی کرنا ہے وہ جماعت نے کرنا ہے آپ کو ہم نے آگے کیا ہے آپ کو ہم نے اس کی جو نا وہ نگران بنا ہے تو انشاءاللہ کہ تاکہ آپ کے اگر داغ آپ کی دامن پر لگے گا تو وہ آپ کی دامن پر نہیں لگے وہ جماعت اسلامی کی دامن پر لگے گا تو میں نے ایک لیٹر بھیجا ہے مشاورتی کونسل میں باقی مشاورت کے لیے کہ آپ اس پر مشاورت کریں بغیر مشاورت کی کوئی کام ہم نہیں کرتے ہم نے ایک ایسا لیٹر بھیجا ہے کہ آپ کوئی بھی مذاکرات کسی بھی ادارے سے کرو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا جب تک آپ مشاورتی کونسل کے پاس نہیں آؤ گے ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے کوئی بات اگر نتیجہ خیز نکلی تو انشاءاللہ مشترکہ ہمارا یہ لائحہ عمل ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے ہم نے قانونی اور آئینی چارجوئی اختیار کرنی ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پر جو قانونی اور آئینی جو ماہرین ہیں وہ بھی بیٹھے ہوں گے ہمارے سینئر ایکسپرٹ جو قیادت ہے وہ بھی بیٹھے ہوں گے جو بھی فیصلہ وہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا مگر آپ کا کوئی بھی ایسا فیصلہ جو آپ کا مشاورتی کونسل کے بغیر ہوگا جو کہ ہزاروں متاثرین کے اعتماد سے بنا ہوا ہے تو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا وہ لیٹر میں نے اپنے جو مشاورتی کونسل جو 15 رکنی ہماری کمیٹی ہے اس میں بھیجا ہے کہ آپ اس پر جو نا اچھی طرح اس پر مشاورت کر لیں اس میں اگر کوئی خامی ہے تو وہ بھی بتائیں کہ ہم پھر اس کو پرسو کریں آگے اس کو بھیج سکیں تو ابھی تک اس پر ہماری جو رائے ہے انشاءاللہ مشاورتی کونسل کا ابھی منگل کو انشاءاللہ ہم نے اجلاس رکھا ہے تو انشاءاللہ 3 بجے ہمارا یہاں اجلاس ہے تو اس میں ہماری لاہور کی قیادت بھی ہوگی تو اس پر ہم جو نا آئندہ کا عمل بنائیں گے جو نکات ہے وہ سامنے لائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کس صورت میں ہم نے کیا کون سا طریقہ کار اختیار کرنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ وہ کریں گے اور جو مذاکرات کے لیے جو طرز عمل ہے وہ بھی اختیار کرنا ہے نیب میں جانا ہے کس طریقے سے جانا ہے تو یہ ہم نے جو 15 رکنی کمیٹی ہے اس کو ہم نے قانونی آئینی شکل دی ہوئی ہے اور ایسا آئینی شکل دی ہوئی کہ ہم نے ڈی سی لاہور کو ہوم سیکرٹری کو گورنر پنجاب کو اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو نا یہ ڈی جی نیب کو لیٹر بھیجے ہیں اس میں ہماری 15 رکنی کمیٹی کے جو ہمارے جو نام ہے وہ ہم نے بھیج دیے ہیں کہ یہ ہماری متاثرین کی متفقہ کمیٹی ہیں اور یہی جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگی قابل قبول ہوگی اگر وہ کوئی بھی فیصلہ کرے کسی کے ساتھ بھی کرے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگی اسی صورت میں ہم متاثرین روڈوں پر ہوں گے سڑکوں پر ہوں گے پوری جماعت اسلامی ان کے ساتھ سڑکوں پر ہوگی انشاءاللہ ابھی اگر جیسے مشاورتی کونسل اس پر اپنا جو بھی مشاورت کر کے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم انیس کو وہ لیٹر بھی انشاءاللہ بھیج دیں گے ہمارا اس وقت جو 19 ستمبر کو ہمارا پروگرام ہوا تھا تو اس میں ان کا ایک ایجنٹ سامنے آیا تھا حبیب بٹ صاحب تو اس نے لنک بھیجا تھا تو میں نے اسی وقت اس کو صاف کہہ دیا کہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دو
صحیح ہمیں کسی بھی ایجنٹ سے اس وقت بات نہیں کرنا کہ ان کی یہ ہمارے مجرم ہیں. اگر کسی نے بات کرنا ہے تو وہ آپ ہے, آپ نے کال کیا ہے, تو اب آپ نے مذاکرات کے لیے ہمیں کہہ دیا ہے, تو ہم پورے متاثرین کو ہم نے اس بات پر رضا کیا ہے اور رضامندی سے ہم نے اس فیصلے کو آگے جو نا آپ کے سامنے اب رکھ لیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ 20 سے 25 دنوں تک میں بہت جلد جو ایک لیگل ٹیم ہے وہ آپ کے پاس بھیجوں گا, آپ کے ساتھ بیٹھے گا اور ٹیبل ٹاک ہوگی. تو ہماری ٹیم تیار ہو چکی ہے, ہم اس کی ٹیم کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی کسی بھی خبر کی, اس کے میسج کی, پیغام کی ہم جو نا منتظر ہے کہ وہ جب بھی ہمیں پیغام بھیجے گا کہ ہماری لیگل ٹیم آ رہی ہے. اور ہم نے ان کی لیگل ٹیم کو یہاں پر جماعت اسلامی کی طرف سے ہر قسم کی تحفظ دینے کا وعدہ کیا ہے. اس کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا, کسی بھی قسم کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. جماعت اسلامی نے اس کو تحفظ دینے کا پورا بھرپور وعدہ کیا ہے, انشاءاللہ ہر قسم کی تحفظ دیں گے انشاءاللہ. جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی لیگل ٹیم کے ساتھ بھی چلے گا انشاءاللہ. آپ کو کسی بھی قسم کی نقصان نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ مرحلہ اب شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو اب ہم آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. جی اور متاثرین کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اچھائی کی امید رکھے. آپ انشاءاللہ یہ بات جو ہے نا اپنے ذہنوں میں رکھے کہ آپ بھی جاگے رہے, اور کسی بھی ٹائم آپ کو کال آ سکتی ہے, کوئی بھی کال آ سکتی ہے. جو بھی لائے حمل ہوگا آپ اپنے موبائل آن رکھے روزانہ کی بنیاد پر, اور ہر اپڈیٹ سے آپ اپنے آپ کو باخبر رکھے. جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, روزانہ کی بنیاد پر آپ کو نئے نئے اپڈیٹ دیں گے کہ کیا ہونا ہے, کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہے. تو آپ اب سوئے نہیں, اپنے جو غفلت کی نیند ہے اس سے آپ جاگ جائے. اور ہم نے ایک مہم بھی شروع کیا کہ جاگ متاثرین جاگ. تو یہ صحیح جاگ متاثرین جاگ کا جو ہم نے مہم شروع کیا وہ اس لیے شروع کیا ہے کہ متاثرین میں ہم اس چیز کی جو ہے وہ اطمینان دلائیں کہ جب تک آپ نہیں جاگیں گے تو کوئی اور آپ کے لیے نہیں جاگے گا. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود جو نا جاگنے کی ضرورت ہے کہ ہم جاگ جائیں. اپنے موبائلوں کو آن رکھے, ہر چیز کو اپنے دوستوں کو یہ خبر پھیلائیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے, کوئی موبائل نہیں ہے, جن کے پاس کوئی خبر کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ نئے اپڈیٹ سے کیسے خبر ہوتا ہے, تو وہ ان کو بھی خبر رکھے. جو جن کا نزدیکی ہے وہ ان کو پیغام بھیجے اور اس عمل میں اس کو شریک کرائے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ سے کہ جس طریقے سے ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, تو ہمیں جس طریقے سے ہمیں یہ یقین ہے کہ صبح کی جو سورج ہے وہ ضرور طلوع ہوگا, تو اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ بہت جلد آپ کے خوشیوں کے مطابق, آپ کی خواہشات کے مطابق, آپ کی جو اطمینان اور اعتماد کے مطابق انشاءاللہ حل ہوگا, اور ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ. کسی بھی طریقے سے ہوگا مگر ہوگا ضرور, اور اس کو لیڈ بھی انشاءاللہ مشاورتی کونسل جماعت اسلامی لاہور, جماعت اسلامی پاکستان کرے گی. مگر آپ سے متاثرین سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ جاگتے رہے, آپ جاگتے رہیں اور کسی بھی شبے میں نہ رہے, کسی کے شبے میں نہ رہے کہ کوئی آپ کو خرید سکے, اور نہ کوئی یہ خرید سکتا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ مشاورتی کونسل کے کسی نمائندے کو خرید سکیں گے, تو مجھے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ مشاورتی کونسل میں اگر جماعت اسلامی اس کو ہینڈل کر رہی ہے, کسی مئی کے لال میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو خرید سکے. اور ہمیں ایسے بندوں پر کڑی ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے, ہر چیز کے ہم احتساب کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی چیز کو لیک کر سکے اور ہمارے کسی چیز کو وہ یعنی وہ اپنے ضمیر کو بیچ سکے. تو انشاءاللہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس مہم کو شروع کیا, اور انشاءاللہ یہ جب دلوں میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ اس کے حامی ہوتا ہے, اور انشاءاللہ میں اپنے رب پر یقین ہے مجھے کہ انشاءاللہ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر رہے گا انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے ارشد خان مدنی صاحب کے زبردست باتیں سنی ہیں, ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا. امید ہے آپ لوگوں کا بھی دل خوش ہوگا, اور آئندہ انشاءاللہ جب بھی ارشد صاحب بلائیں گے, کمیٹی بلائے گی, تو آپ سب نے یکجہتی کے ساتھ, امن اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر انشاءاللہ یہاں پر حاضر ہونا ہے. جماعت اسلامی کے آفس میں حاضر ہونا ہے, یا جہاں پر بھی ارشد خان مدنی صاحب کہیں گے وہاں پر حاضر ہوں گے, کسی بھی شہر میں کہیں پر بھی کسی بھی روڈ پر. لیکن امید ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن اگر جب بھی ضرورت ہو تو آپ سب نے ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے, متحد ہو کر ان کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے
موجود رکھنا ہے، اویلیبل رکھنا ہے۔ تو تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ اپڈیٹس کے لیے جو نئی نئی اپڈیٹس آئے گی انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر بھی ہم گاہے بگاہے آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، ضرور دوسرے جتنے بھی متاثرین ہیں ان تک پہنچائے، اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ نئی نئی ویڈیو ملتی رہے۔ 19 ستمبر کا جو پروگرام ہوا تھا یہاں پر، اس کی سارے ریکارڈنگ آپ کو چینل پر انشاءاللہ مل جائے گی۔ ساری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، کوئی بھائی اگر دیکھنا چاہے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دوں گا، اور اوپر جو آئی کا بٹن ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو لنک مل جائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ارشد صاحب، میں آپ لوگوں آپ کا کا بہت 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 مشکور ہوں کہ آپ شکریہ، لوگ یہاں پر آئے آپ ہیں۔ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ بہت بہت اللہ شکریہ۔ آپ کو خوش رکھے، جزائر۔ والسلام جی۔